آپ وہ شخص ہیں اکیلے واحد جنہوں نے اپنے قلم سے آرٹیکل 6 کا ایک مقدمہ تیار کیا. ذرا میں تفصیل پوچھنا چاہوں گا اور پھر اگلے سوال لے میں اتنی بتا سکوں گا جو بتانا چاہیے. آپ وہ بتائیں گے جو قوم کو چاہیے. جی لیکن کچھ چیزیں مطلب ایسی ہیں جو مرتبہ کا جو سیکرٹ ہیں، کلاسیکل ہیں، کلاسیفائیڈ ہیں، میں وہ آپ سے نہیں پوچھ رہا. ہماری جب گورنمنٹ آئی، ہماری سماج پاکستان مسلم لیگ کی 2013 میں، اس سے پہلے سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ چکی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی مشرف صاحب کے اوپر ہائی ٹریژن کا مقدمہ چلایا جائے اور اس کا نام ECL پہ ڈالا جائے. ہماری حکومت کون تھے ججز میں اگر میری میموری صحیح کرتی ہے تو جواد خواجہ صاحب تھے اور ناصر کھوسا تھے اور ایک اور تھے. انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا. کس کی پٹیشن پر؟ یہ مجھے اب اس وقت یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، بڑا فیصلہ آ گیا. ہر 3 نومبر کے واقعے کے بعد، اس کے بعد ٹھیک. پہلا کیس تو سید ظفر علی شاہ صاحب نے کیا. نہیں، وہ تو ہوتا تھا نا کہ آپ نے پٹیشن ادھر کی تھی کہ اسمبلی ڈیزالو کیوں کی گئی، اس کی بات نہیں ہے. اس کے بعد ختم ہو گیا، جمہوریت بحال ہو گئی، تو اس کے بعد کی بات. ٹھیک ہے، 3 نومبر کے بعد. ہاں، بہت بات. ججمنٹ آ گئی تو منیر ملک صاحب زندہ حیات ہیں، یہ اٹارنی جنرل تھے، تو یہ اکثر آ کے کہتے تھے کہ جی وہ تو مطلب ججمنٹ آئی ہوئی ہے، بیہائنڈ دا سین ججز پوچھتے ہیں کیا کرنا. آخر میں انہوں نے ایک دفعہ نوٹس کر کے بلا لیا ججز نے. تو خیر ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ کا ہوگا. آپ اس وقت کس ذمہ داری پہ تھے؟ سیکٹری لا تھا. آپ سیکٹری لا تھے. میاں نواز شریف میرا خیال میں کراچی گئے، وہ 4 آدمیوں کو ساتھ لے گئے، تو واپسی پہ جب آئے تو مجھے بلایا. اس میں میرے خیال میں فیصلہ ہوا تو کہ جی سیکٹری لا کہہ رہے ہیں، اس میں شاید فیصلہ ہوا نہیں، چونکہ واپس آتے مجھے بلا لیا گیا. مجھے کراچی کے میں فیصلہ ہوا. کراچی کی میرے خیال میں جہاز میں ہم نے بتایا گیا. پرائم منسٹر کی میٹنگ چلتی رہتی نا. جی جی بالکل. سازہ کا مشکل فیصلہ تھا نا جی، آپ کو پتہ ہے. یقیناً بہت مشکل. ایک طرف سپریم کورٹ تھی، تھوڑی ہمارے یہاں ریلیکٹنٹ تھی، بھائی بس کرو آگے چلو ہوتی ہے. ایک کورٹ روز پوچھ رہی تھی، اٹارنی جنرل روز میسج دے رہے تھے، بلا لیتے تھے. اب 12 کلوز کو لے گئے 2-4 کو، پھر مشاورت ہوئی ہوگی تو پھر مجھے بلا لیا گیا. مجھے کہا گیا یہ کام کرنا ہے. اچھا، میاں صاحب کو مجھ سے بڑی محبت ہے، میری ڈرافٹنگ پہ بہت اعتبار کرتے ہیں. بڑے سے بڑے وکیلوں سے بھی ڈرافٹنگ کے بعد نا وہ مجھے بھیج دیتے ہیں، محبت ان کی کہ آپ اس کو دیکھ لیں. میں کبھی بعد میں بتاؤں گا کہ میاں نواز شریف کی انگریزی ڈرافٹنگ غیر معمولی ہے. یہ لوگ مجھے کہیں گے کچھ عمل کرتا ہے، اللہ مجھے اس سے بچائے، لیکن میں کبھی وقت ملے گا تو بتاؤں گا کہ انگریزی کی بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑ لیتے ہیں. بہرحال تو میاں صاحب نے مجھے بلایا. چھوٹا سا واقعہ سنو. ہاں، ایک میٹنگ تھی جس میں آج کے ذمہ دار بھی تھے، بہت سارے ذمہ دار تھے، وہ صدارت کر رہے تھے. میں بھی ایک شاہد ہوں اس کا. اس میں ایک صاحب نے فارن پالیسی پر ایک پیپر پڑھا تو میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ محترم، اچھی انگریزی سے فارن پالیسی نہیں آتی، اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے آپ لے لیں. تو انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے ایک اعلیٰ سرکاری سابق آفیسر اس سے کہا آپ یہ خط لکھو. نہیں، اس سے یہ کہا کہ جی ان کے مشورے سے بنائی تھی. انہوں نے کہا کہ اب آپ میرے مشورے سے بنائیں. اب مجھے معلوم ہے اس بات کا، اس کو اتنا ہی رہنے دیں. یہ ہمارے یہاں نا فیک چیزیں بڑی ہیں. میاں صاحب کی جتنی بھی کہتے جی وہ سنتے نہیں ہیں. ہم نے ان کو 8 گھنٹے کی پریزنٹیشن دی قانونی پیچیدہ معاملات میں. جب یہ آئے تھے نا وہ لاہور لندن سے، اور یہاں احسن اقبال اور مجھے روز کام پہ لگاتے تھے. جناب احسن صاحب اور ہم پریزنٹیشن بنا صبح شروع کرتے تھے، شام تک بیٹھ رہے تھے. کوئی ان کو ٹینشن سپینڈ کا پرابلم نہیں ہے، لیکن وہ ان کی مرضی ہے، جب دل کرے تو لطیفہ سنا دیتے ہیں، مطلب بس کرو. یہ ان میں انہیرنٹ پرابلم نہیں ہے، وہ ان کا آپشن ہوتا ہے. 8 گھنٹے سن لیتے ہیں. کبھی کبھی ہم کہتے تھے کہ ہم نے صبح جہاز میں آنا، آپ 10:30 کر لیں، وہ 8 بجے بیٹھ جاتے ہیں. بتائیے. تو ایک دوسرا اس طرح انگریزی ہم نے کی ڈرافٹ دیا، ایسے سیدھی غلطی نکالتے ہیں وہاں. چلو، تو مجھے بلا لیا گیا. میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے. 2-3 دن کے بعد میں گیا تو میں نے کہا جی میرا ویو یہ ہے کہ اس کیس کو بہت سمپل رکھیں. 2 نوٹیفیکیشن نکالیں جس میں ججوں کو نکالا گیا، مارشل لا لگایا گیا 2، اور ایک ایسو جا کے پیش کرے اور کہیں گے فلاں آئین کی آرٹیکل کے خلاف ورزی ہے، لمبا کام نہ کریں. میاں صاحب نے کہا بات ٹھیک کہتے ہیں. میں ڈرافٹ بھی دکھا دیا.
خیر 2-4 دن لگے 2-4 لوگوں کو، ان میں سے ایک آدمی وہ بھی تھے جو سول سروینٹ آپ کہہ رہے ہیں، وہ بھی، ان کو بھی بلایا گیا، ڈرافٹ سب نے متفقہ طور پہ، میاں صاحب نے آخری طور پہ ڈرافٹ کو بنایا اور کہا گیا کہ اکمل شیخ صاحب کو جا کے دیا۔ میاں صاحب نے بلایا، ان کو بات چیت ہوئی میٹنگ میں، تو کہا دے آیا میں۔ ہم نے ان سے درخواست کی کہ اس سے آگے پیچھے نہیں جانا۔ ہمارا ایک خاص ذہن تھا نا جی، وقت کم لگے ورنہ تو لمبا ہو جائے گا۔ بہرحال زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، بڑی مشکل سے یہ بات طے ہو گئی ہماری لائر کے ساتھ کہ کچھ تبدیلیاں ہوئیں جس کی وجہ سے مقدمہ لیٹ ہوا۔ اگر میری بات چلتی تو 1 ہفتہ ہی لگنا تھا۔ ایک کلرک تھا ایس او، وہ کہتا تھا نوٹیفیکیشن دیٹس اٹ، باقی کیا ضرورت تھی۔ خیر بہرحال وہ مقدمہ چلتا رہا۔ وہ تھے نا ہمارے انٹیریئر سیکٹری، اس نے بننا تھا پٹیشنر۔ بہرحال وہ میرے ذمہ تھا ان کی تمام چیزوں کو اسیس کرنا، نوٹ لکھنے ہیں، کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا، کیسے لے جانا ہے۔ اور ججوں کو، اچھا سب سے بڑا پرابلم ہمیں اور تھا، پاکستان میں پریسیڈنٹ نہیں تھا اس کا، نہ رول سے۔ جی چلتے ہیں، ذرا پیچھے چلتے ہیں تاکہ آسانی سے آگے چل سکے۔ جب یہ معاملہ 70 میں تھا، جی، جب 270 ڈالا گیا بات کے آئین میں اور عبوری آئین میں بھی ڈالا گیا، اس وقت یحییٰ خان کو یوزرپر قرار دے دیا تھا سپریم کورٹ نے، تو ایک مثال تو موجود تھی۔ نہیں وہ اس طرح نہیں تھی، وہ حمود الرحمان کی ججمنٹ تھی اسما جیلانی کیس میں۔ جی، اس میں کہا تھا کہ آرٹیکل 6 انہوں نے کہا تھا کہ ان کو سزائیں دو، اس کی روشنی میں بھٹو نے یہ ڈالا، لیکن صرف اتنی سی بات تھی نا۔ پرابلم یہ ہوتا ہے قانون میں، دیکھیں نا قرآن حدیث کے بعد فقیہ کیوں بنتے ہیں، ڈیٹیل طے کرتے ہیں نا۔ ہمیں نہیں، انہوں نے کہا کورٹ بنائی جائے گی، کورٹ کیسے بنائے گی؟ لکھا ہے فیڈرل گورنمنٹ بنائے گی، ججوں سے پوچھے گی، آپ کو کیس لا دیکھنا ہے۔ اچھا ہم نے پھر بہت احتیاط نکالی، ہم نے کہا یار اس سے پہلے کہ بعد میں اس بنیاد کے اوپر اڑائے، ہم نے پھر چیف کو خط لکھا، یہ ایکٹ ہے، اس میں فیڈرل گورنمنٹ جج لگانے ہیں، کیس لا یہ ہے کہ آپ کی مشاورت ہو، لہذا آپ نامینیٹ کر دیں۔ انہوں نے 3 کر دی، ہم نے لگا دیے۔ یہ جو ٹیکنیکلٹیز بعد میں چیلنج ہوتی ہیں، اور مشرف صاحب کی لیگل ٹیم کو کریڈٹ دینا چاہیے، انہوں نے ہر معاملے پہ چیلنج کی، ہر شے، اور مجھے بھی آپ کریڈٹ دیں، میری ایک چیز بھی اپسٹ نہیں ہوئی۔ تمام ٹیکنیک سوائے کہ بظاہر نقوی نے تو ہر شے اڑا دی نا، وہ خود بھی اڑ گیا، وہ تو الگ بحث تھی، لیکن اللہ کا کرم تھا، میں بہت خوف زدہ تھا، سینسٹیو کام ہے کہ جتنی بھی ہم نے ٹیکنیکلٹی، نوٹیفیکیشن کیسے کرنا ہے، جج کیسے بنانا ہے، سماعت کیسے ہوگی، یہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا نا، سی آر پی سی لگتی نہیں ہے، ٹرائل کیا ہوگا، یہ بڑا پیچیدہ کام ہے، رولز بھی نہیں بنے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ بہرحال میرا تجربہ، اللہ کا کرم، معافی مانگتا رہا ہر وقت، وہ تھرو چڑھ گیا۔ ایک الگ بحث ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ججمنٹ، لیکن میں تو بات کر رہا ہوں جو ہمارے ذمہ تھا، وہ بس چڑھ گیا، اور اس کی قیمت پھر ہر ایک نے دی، ہم نے بھی دی۔ آج جو وہ ترمیم 18ویں کے بعد اس میں تھوڑی سی تبدیلی، جی ججوں کو بھی ڈالا ہم نے، جی جو تبدیلی کی گئی، اس کے اثرات کیسے دیکھتے ہیں آپ، اور کب تک آپ کا خیال ہے کہ وہ اثرات موجود رہیں گے؟ قانون جو بھی ہوتا ہے یا آئین ہوتا ہے، ایک مدت کے بعد اس میں تبدیلی کی ضرورت آ جاتی ہے یا آنی چاہیے، کیسے دیکھتے؟ ہوتا یہ تھا کہ دیکھیں نا، آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ معاملہ شروع ہوا یحییٰ خان کے اوپر جسٹس حمود الرحمان کی ججمنٹ کے تبصرے پہ، قوم نے 73 کے آئین میں آرٹیکل 6 ڈال دیا۔ حفیظ الدین پیرزادہ صاحب جو تھے، حفیظ پیرزادہ، نہیں شریف الدین، ان لوگوں نے ایک نکالا کہ ہم آئین تو نہیں ختم کرتے، سسپینڈ کر دیتے ہیں، ایبروگیٹ نہیں کرتے، یا ہم اس کو ہیلڈ ان ابینس، اس طرح کی نئی نئی اصطلاحیں بنائی، ججوں نے ان کو ظفر علی بھٹو کیس میں اور ظفر علی شاہ کیس میں ٹھپے لگا دی۔ اب ہم پریشان تھے، میں پروسیس کا حصہ تھا، بلکہ سچی بتاؤں پارٹی کا ڈرافٹ پہلے میں نے بنایا تھا، پھر اس کو ستاج عزیز نے دیکھا، پھر ڈار صاحب نے لی، پہلی جو امینڈمنٹ تھی، تو بڑے میاں صاحب کی مہربانی، مجھ سے یہ ڈرافٹ بنواتے تھے۔ ہم نے کہا وہ ججوں کو بھی تو پکڑو نا یار، اب یہ فوج کو پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے چلو، انہوں نے کہا اب یہ باقی جو کر رہے ہیں سارے کے سارے تو یہ ہولیکا ہو رہا ہے، تو ہم نے اس میں یہ لکھا 2 باتیں، ایک کہ جو بھی شکل آپ اختیار کریں گے، آئین کی ایبروگیٹ کی، سسپینڈ کرنے کی، ہیلڈ یہ کوئی اور نام آپ لائیں گے، بہانہ کریں گے، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے نا جی،
تو وہ ہم نے فقیہ شہر قارون ہے لغت حجازی کا، جو چاہو اللہ تو لے آتا ہے، فقیہ قانون دان جو ہوتا ہے. ایک تو ہم نے اس کو ٹھپ کو پکڑا، دوسرا ہم نے کہا جو جج اس کو ٹھپا لگائے گا اس پہ بھی آرٹیکل. یہ اس کا پس منظر تھا.